السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو کل ہم نے تختی نمبر 1 سٹارٹ کی تھی، جس میں ہم نے 29 حروف کے بارے میں آپ کو بتایا کہ انہیں کس طرح پڑھا جاتا ہے، ان کے نام بھی بتائے، ہر طرح سے ہم نے آپ کو بتایا۔ تو تختی نمبر 2 کی طرف بڑھنے سے پہلے آج کے سبق میں ہم آپ کو پہلے ان حروفوں کے بارے میں بتائیں گے کہ ان حروفوں کو کس طرح ادا کیا جاتا ہے۔ پہلے نمبر پہ آ جاتے ہیں نرمی والے حروف، دوسرے نمبر پہ سیٹی والے حروف، اس کے بعد حروف قلقلہ، حروف حلقی، موٹے حروف، حروف یرملون اور ہم آواز حروف۔ ان تمام حروفوں کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے اور ان کی تعریفات بتائیں گے کہ ان کو کس طرح ادا کرنا ہے اور کس طرح پڑھنا ہے، تاکہ قاعدے میں جب آپ حرف وغیرہ ادا کریں تو آپ کو پتہ چل سکے کہ کن حرف کو کس طرح ادا کرنا ہے اور کس حرف کو کس طرح ادا کرنا ہے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ سب سے پہلے ہم نرم حرف کو ہم پڑھتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ نرم حروف 3 ہیں۔ نرمی کے ساتھ جو حرف ادا ہوتے ہیں وہ 3 ہیں۔ پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے ظا، دوسرے نمبر پہ ذال، تیسرے نمبر پہ ثا۔ یہ 3 حروف ہیں جن کو نرمی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، ثا، ذال، ظا۔ آگے آ جاتے ہیں سیٹی والے حروف۔ سیٹی والے حروف 3 ہیں۔ پہلے نمبر پہ آتا ہے صاد، زا، سین۔ یہ 3 حروف ہیں جن کو آپ نے سیٹی سے ادا کرنا ہے، سختی کے ساتھ، یعنی کہ جب آپ ان 3 حروفوں کو ادا کریں تو آپ کی آواز میں سیٹی آئے، سیٹی کی طرح آپ کی آواز محسوس ہو، اس طرح صاد، زا، سین۔ تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے حروف قلقلہ۔ حروف قلقلہ کل 5 ہیں۔ پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے قاف، قا، با، جیم، دال۔ یہ کل 5 حروف ہیں، حروف قلقلہ۔ ان کا مجموعہ جو ہے قطب جدن۔ قطب جدن اگر آپ یاد کریں تو آپ کو آسانی سے یہ حروف یاد ہو سکتے ہیں۔ ویسے تو یہ حروف 5 ہیں، اگر آپ 5 حروف یاد کریں گے تو تھوڑی مشکل ہو سکتی ہے۔ اگر آپ ڈائریکٹ ہی قطب جدن اس کا مجموعہ یاد کر لیں تو آپ کو یہ حروف بھی آسانی سے بآسانی یاد ہو سکتے ہیں۔ آگے چوتھے نمبر پہ آ جاتے ہیں حروف حلقی۔ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ یہ کل 6 حروف ہیں۔ حروف حلقی کل 6 ہیں۔ آگے آ جاتے ہیں 5ویں نمبر پہ موٹے حروف، جن کو پر پڑھا جاتا ہے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا، نیچے بھی لکھا ہوگا، سبز حروف کو موٹا پڑھیں، باقی تمام حروف باریک پڑھے جائیں گے۔ یہ رنگین قاعدہ جب آپ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جہاں پہ گرین کلر کا نشان ہے، گرین کلر کا، ان حروفوں کو پر پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ موٹا، جیسے صاد، ضاد، طا، ظا، غین، خا، قاف۔ یہ ٹوٹل 7 حروف ہیں۔ ان کا مجموعہ آتا ہے خص-ص-ض-ط قز۔ کیا ہے؟ خص-ص-ض-ط قز۔ یہ ان کا مجموعہ ہے۔ ان کا بھی آپ مجموعہ ہی یاد کریں، کیونکہ مجموعے میں حروف جلدی آپ کو بآسانی یاد ہو جائیں گے۔ آگے آ جاتے ہیں چھٹے نمبر پہ حروف یرملون۔ حروف یرملون کل 6 ہیں۔ یا، را، میم، لام، واو، نون۔ ان کا جو
نام ہے یرملون. ان کے نام سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حروف یرملون کتنے ہیں، کیونکہ ان کے نام کے اندر ہی یہ سارے حروف آ جاتے ہیں. یا، را، میم، لام، واو، نون. آخر میں آ جاتے ہیں ہم آواز حروف. ہم آواز حروف آپ کے سامنے ہیں، ہم ان کو پڑھتے ہیں. ہم آواز حروف کا مطلب ہے یعنی کہ جن حروفوں کی آواز آپس میں ملتی ہے، جن حروفوں کی آواز انداز جب آپ حروف ادا کریں گے تو ان میں آپ جیسے ہا کو ادا کریں اور ہا کو ادا کریں تو آپ کا فرق ہونا چاہیے دونوں حرفوں میں، کہ ہا آپ نے کس طرح ادا کرنا ہے اور ہا کس طرح ادا کرنا ہے. اسی طرح تا اور قا کے اندر فرق ہونا چاہیے. جب فرق ہوگا تو ہی آپ کے یہ حرف ٹھیک ادا ہوں گے. جس طرح آ جاتا ہے ثا، سین، صاد. یہ تمام یہ جتنے حروف ہیں یہ ہم آواز ہیں، ان کی آواز ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے. تو ہم ان کو پڑھتے ہیں ابھی. تا، قا، تا، قا. یہ دو حروف جب آپ پڑھیں، نہ تا کو قا میں مکس کریں اور نہ قا کو تا میں ملائیں. جب آپ یہ تا ادا کریں تو پتہ چلے کہ آپ تا ہی پڑھ رہے ہیں، نہ کہ پتہ چلے کہ تا پڑھ رہے ہیں. اس طرح اس کا مجموعہ جو ہے اس کا معنی غلط ہو جاتا ہے، تو گناہ بھی ملتا ہے اگر بندہ غلط پڑھے تا اور تا کو. تلفظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ حرفوں کو صحیح طریقے سے ادا کریں. تو ان میں اگر آپ فرق رکھیں گے تو ہی آپ کے یہ حرف صحیح ادا ہو پائیں گے. آگے آ جاتے ہیں ثا، سین، صاد. یہ تینوں جب آپ ادا کریں گے تو آپ کا فرق ہونا چاہیے ایک دوسرے میں. ان حروفوں میں جب آپ کا فرق ہوگا تب ہی یہ آپ کے ٹھیک ادا ہو پائیں گے. آگے آ جاتا ہے ہا اور ہا. ہا اور ہا کے اندر فرق ہوگا تو ہی ٹھیک طریقے سے ادا ہونا ہے. اور اس کے آگے آ جاتا ہے ذال، زا، ضاد، ظا. ان چاروں میں بھی فرق ہوگا تو ہی ٹھیک طریقے سے ادا ہوئیں گے. جیسے ذال، زا، ضاد، ظا. اینڈ میں آخر میں دو حروف آ جاتے ہیں قاف اور کاف. قاف جو پر پڑھا جاتا ہے، موٹا پڑھا جاتا ہے، اس کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں، دو نقطے اوپر لگے ہوتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے آپ کو کہ یہ پر ہے اور موٹا پڑھا جائے گا. تو قاف اور کاف میں آپ کے فرق ہونا چاہیے. جب آپ کا فرق اس میں ہوگا تو ہی آپ ٹھیک طریقے سے اس کو ادا کر پائیں گے. تو یہ تمام حروف میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان کو اچھے طریقے سے آپ یاد کر لیں. یہ آگے جس طرح آپ قاعدہ آگے پڑھیں گے، ہمارا سبق آگے چلتا جائے گا تو ان حرفوں کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا. تو انشاءاللہ ملتے ہیں آخری ویڈیو میں، نیکسٹ ویڈیو میں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا، شیئر کریں اور ویڈیو بھی آگے شیئر کیجئے گا، کیونکہ قاعدے کا سبق ہم نے سٹارٹ کیا ہے. اگر کوئی ہمارے ساتھ مل جائے، قاعدہ پڑھنا چاہتا ہو، کوئی قرآن مجید کو صحیح معنی میں پڑھنا چاہتا ہو، تو اگر آپ ویڈیو کسی کو شیئر کریں گے اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا. نیکی کا کام ہے، اس میں کوئی گناہ تو ہے نہیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں آخری ویڈیو میں. بہت سا خیال رکھیے گا اپنا. خدا حافظ.